اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تو جیسے کہ میں نے پہلی ویڈیو میں کہا تھا کہ میں ایک بہن کا واقعہ بیان کروں گی جنہوں نے اس جو درود پاک میں نے ابھی پڑھا ہے اس سے یہ آئی ہیں درود ابراہیمی پہ۔ یہ جو درود پاک میں نے پڑھا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ درود پاک جو ہے یہ چھوٹا درود پاک یہ درود ابراہیمی کا ہی حصہ ہے۔ اب یہاں پر ان کی لائف میں کیا کیا چینجز آیا میں سب وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ تو یہ کہتی ہیں کہ، اور یہ بات اتنی پرانی بھی نہیں ہے ان کی لائف کی، یہ بالکل ابھی 2022 کا واقعہ، جب کہتی ہیں کہ میں نے درود پاک پڑھنا شروع کیا، اور کہتی اس سے پہلے بھی میں نے 2022 کے اندر کچھ مہینہ پہلے درود شریف پڑھا، چھوٹا یہی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اور کہتی ہیں کہ پھر طبیعت ایسی ہوئی کہ میرا دل کیا میں اس سے بھی چھوٹا پڑھنے لگ جاؤں، اور کہتی میں نے اللہم صلی علی محمد پڑھا، لیکن کہتی کہ اسی دن میں ایک بک سٹال پہ گئی اور وہاں پہ میں نے نوٹ کیا کہ نہیں مجھے اتنا نہیں پڑھنا چاہیے، مجھے فل پڑھنا چاہیے۔ وہاں کہتی میں نے حدیث دیکھی جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا تھا کہ ایسے درود پاک پڑھو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، تو ان کو لگا مجھے اشارہ ملا کہ میں پورا ہی پڑھوں، پھر انہوں نے پورا پڑھنا شروع کر دیا، اور کہتی زندگی ایسی ہی چلتی رہی، اور کہتی ہیں اس کی برکت یہ ہوئی میرے ساتھ کہ جو میں مانگتی تھی، جو میں چاہتی تھی، کیونکہ ہر انسان، اچھا ایک اور بات، بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں درود شریف شروع کر دیتے ہیں، لیکن موسٹلی ہم سب، میں اپنی بھی بات اگر کروں تو جب ہم درود پاک کی جرنی میں آتے ہیں تو ہم کوئی نہ کوئی پریشانی مشکلات اس کا حل لینے کے لیے آتے ہیں اپنی، جو زندگی میں ہمارے ہوئے ہوتی ہیں، اور پھر ایسا کرم ہوتا ہے کہ ہم لوگ درود پاک صرف اللہ تعالیٰ کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کے لیے صرف پڑھنے لگ جاتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پڑھنے لگ جاتے ہیں صرف اور صرف۔ اچھا جی، تو یہ بہن کہتی ہیں کہ جب میں نے یہ درود پاک پڑھنا شروع کیا تو جو میں دنیاوی چیز مانگتی تھی وہ مجھے ملنے لگ جاتی تھی۔ کہتی ہیں کبھی میں نے کوئی بھی مانگنی چیز، کوئی پیسے کی کمی ہو، کوئی روزگار کی ہو، کچھ بھی ہو، کہتی وہ مجھے مل جاتا تھا۔ پھر کہتی ہیں کہ ہوا کچھ یوں کہ مجھے بہت غلط خیالات آتے تھے، ہر وقت کہتی میں ہواؤں سے لڑنے لگ جاتی تھی۔ ہوتا ہے نا اکثر اوقات ہمارے ساتھ کوئی ہمیں پریشان کرتا ہے، جیسے کسی نے ہمارے ساتھ کچھ برا کیا ہو تو ہم کبھی بعد میں سوچتے ہیں اچھا ہم اس کو ایسے کہہ دیں گے تو ویسے کہہ دیں گے، تو کہتی میرے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوتا تھا، اور کہتی میں بعد میں سوچ رہی ہوتی تھی میں اس کو ایسے بول دوں گی، اور کہتی ایسے نا شیطان اتنے برے خیالات لاتا کہ نا کہ سیلف میڈ لڑائیاں کہتی میں دماغ میں بنا لیتی تھی، اور کہتی وہ جو میری لڑائیاں ہوتی تھیں نا ان کو میں خود ہی جواب دینے لگ جاتی تھی۔ کہتی میں اتنی پریشان ہوئی اپنے خیالات سے کہ میں کیا کر رہی ہوں، تو کہتی ہے درود پاک جو چھوٹا میں پڑھی تھی اس سے مجھے یہ بھی ہیلپ ہوئی کہ میرے خیالات مجھے نہیں آئے، لیکن کہتی ایک چیز جو آتی تھی وہ یہ، کہتی میرا غصہ کم نہیں ہوتا تھا، کہتی جب میں درود شریف کا ورد روک دیتی تھی کہتی مجھے غصہ آ جاتا تھا، کہتی اکثر اوقات ایسا بھی ہوتا تھا میرے ساتھ کہ میں چڑ جاتی تھی، چڑچڑا پن آ جاتا تھا میرے اندر بہت زیادہ۔ اور کہتی ہیں پھر وہ وقت آیا جب میں نے سعدیہ فیاض حسین کی ویڈیو دیکھی درود ابراہیمی سے متعلق، اور کہتی جب میں نے وہ دیکھی تو کہتی مجھے جوش آیا کہ میں درود ابراہیمی پڑھوں۔ کہتی ہے میری تسبیح بہت دیر سے سوکھی ختم ہوتی تھی، بڑی پریشان ہوئی، کہتی لیکن ہمت کریے، کہتی ہے میں نے جب سعدیہ فیاض کی جو ویڈیو دیکھی درود ابراہیمی کی تو میں نے بہت زیادہ ہمت کر کے اس دن درود ابراہیمی کو ورد کیا، اور کہتی جب میں نے کیا تو مجھے بہت سکون ملا۔ کہتی ابھی اس بات کو کچھ ہی دن گزرے تھے کہ میں نے اس درود پاک کا اتنا ورد کرنا شروع کر دیا درود ابراہیمی کا، کہتی ہیں کہ میری زبان میں مٹھاس آ گئی، اور کہتی ہیں کہ مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ میری نیچر اتنی ایک دم بدل کیوں گئی۔ پہلے جو کہہ رہی تھی درود پاک پڑھ تھی اس سے معاملات حل ہو رہے تھے، لیکن ایک بات جو یہ کہہ رہی تھی، کہتی تھی کہ میں درود پاک جو چھوٹا والا جو پڑھ رہی تھی اس سے میرا چڑچڑاپن، میرا غصہ نہیں جا رہا تھا، تو کہہ رہی لیکن جب درود ابراہیمی شروع کیا سب سے پہلا جو چینج آیا وہ میرے غصے میں آیا، دوسرا چینج جو آیا میرے میں وہ اللہ تعالیٰ سے قربت آئی۔ دیکھیں اگر آپ درود ابراہیمی کا، یہ بات میں آپ لوگوں کو کہہ رہی ہوں، اگر آپ درود ابراہیمی کا ترجمہ دیکھیں نا تو انک حمید مجید 2 دفعہ پڑھتے ہیں، جس کے اندر اللہ تعالیٰ سے ہم مخاطب، اللہ تعالیٰ سے سٹارٹ میں یہ مخاطب ہو رہے ہیں نا کہ اے اللہ، اللہم صلی اللہ، اے اللہ، لیکن جب آپ آگے پڑھتے ہیں سارا تو اس کے اندر انک حمید مجید کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو کہہ رہے ہیں کہ بے شک آپ تعریف کے لائق ہیں، عظمت اور بزرگی والے ہیں، انک حمید مجید کا یہ مطلب ہے، اور یہ ہم 2 دفعہ پڑھتے ہیں۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ درود ابراہیمی پڑھ رہے ہیں، درود شریف پڑھ رہے ہیں، اللہ کا ذکر کہاں کر رہے ہیں، اللہ کا ذکر آ گیا بیچ میں، ٹھیک ہے، اور 2 دفعہ آیا ایک ہی دفعہ میں، ایک ہی درود پاک میں، تو کہتی ہے کہ جب میں نے یہ دیکھا میری اللہ تعالیٰ سے قربت بہت بڑھ گئی، پھر کہتی ہیں میری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے قربت بہت بڑھ گئی تھی، وہ تو خیر چھوٹے درود شریف کو پڑھنے پہ ہی بڑھ گئی تھی، لیکن یہ جو سکون صحیح معنوں میں مجھے اور زیادہ محسوس ہوا، کہتی ہیں ایسا نہیں کہ چھوٹے درود پاک سے مجھے کچھ فیل نہیں ہوا، لیکن کہتی درود ابراہیمی سے مجھے زیادہ ہوا،
اور فوراً ہوا. کہتی میرے وہ مالی حالات جو بہت خراب تھے، بہت زیادہ، کہہ رہی وہ ٹھیک ہو گئے. کہہ رہی میری آمدن میں اضافہ ہوا، جب کہتی پریشان تھی میں آمدن سے. یہاں تک کہتی ہیں کہ چھوٹے چھوٹے معاملات جن پہ میں پریشان ہوتی تھی وہ ایسے حل ہو جاتے تھے جیسے کبھی کوئی تھے ہی نہیں معاملے. پھر کہتی ہیں کہ مجھے برے خیالاتوں سے خلاصی ملی. کہتی پہلے تو ایسا تھا کہ برے خیالاتوں کی زد میں آ جاتی تھی، لیکن کہتی ہے جب درود ابراہیمی پڑھنا شروع کیا تو فوراً سمجھ آ جاتا تھا اچھا یہ خیال شیطان کی طرف سے آ رہا ہے، یہ ہمیں نہیں اس کو فالو کرنا. کہتی دماغ میں جو ایک ہوش ہوتا ہے، کہہ رہی وہ میرے ہوش آنا شروع ہو گئے تھے کہ اچھا یہ معاملہ ایسے ہے اور یہ معاملہ ایسے نہیں ہے. پھر کہتی ہیں کہ میں نے رات کو درود ابراہیمی ایک دفعہ پڑھا. جب میں نے واقعہ سنا کہ رات کو درود ابراہیمی پڑھ کے سونا چاہیے تو کہتی میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ میں رات کو 100 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھوں. کہتی وہ بھی میرا مکمل ہوا. کہتی نہ صرف یہ بلکہ مجھے اللہ تعالیٰ نے تہجد عطا کی اور اللہ تعالیٰ نے وہ کرشمے میری زندگی میں کیے جو میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی. کہتی جب مجھے کوئی پریشانی آتی ہے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں، اللہ تعالیٰ وہ حل کر دیتے ہیں. درود ابراہیمی کے بعد کہتی میں جو دعا مانگتی ہوں فوراً قبول ہو جاتی ہے. اور کہتی اب تو میری دعاؤں کا یہ عالم ہے کہ مجھے دنیا سے کچھ چاہیے ہی نہیں. کہہ رہی جب اکثر اوقات میں یہ دعا مانگ بھی لیتی ہوں نا دنیا کی کہ میں دنیا مانگوں تو کہتی فوراً مجھے کوئی نہ کوئی آیت میرے سامنے آ جاتی ہے جس میں دیکھتی ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہوتے ہیں مجھے کہ دنیا کی زندگی تو کھیل اور تماشا ہے. اور یہ باتیں سن کے مجھے اتنا اچھا لگا کہ واقعی حقیقت کی بات ہے. جو لوگ درود ابراہیمی کا ورد شروع کر دیتے ہیں ان کے لیے دنیا کی، ویسے تو جو بھی درود شریف آپ کریں سٹارٹ اس میں آپ کو دنیا آپ کے دل سے جاتی رہے گی، لیکن درود ابراہیمی ایسا ہے کہ جب آپ اس کو پڑھنا شروع کریں گے تو آپ کے دل سے دنیا ایسی ختم ہو جائے گی. اچھا یہاں پہ ایسی ختم ہونے سے مراد یہ نہیں کہ آپ نے فرائض بھول جائیں گے، آپ فرائض اور اچھے طریقے سے انجام دیں گے. بہت سارے لوگ ڈرتے ہیں کہ ہم درود ابراہیمی پڑھیں گے تو شاید دنیا ہماری نہیں رہے گی. ایسا نہیں ہوتا. یہاں میں آپ کو احادیث نمبر 4105 کا حوالہ دیتی ہوں سند ابن ماجہ کی. جس شخص کا مقصود حصول دنیا ہو اللہ تعالیٰ اس کے کام بکھیر دیتا ہے. یعنی جو دنیا بہت چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے کام بکھیر دیتا ہے اور اس کا فقر اس کی آنکھوں کے سامنے کر دیتا ہے. اور اسے دنیا اتنی ہی ملتی ہے جتنے اس کے مقدر میں ہے. اور جس کی نیت آخرت کا حصول ہو تو اللہ اس کے معاملات کو ٹھیک کر دے گا اور اس کے دل کو بے نیاز کر دے گا اور دنیا ذلیل ہو کے اس کے پاس آتی ہے. تو یہاں پہ کیا ہے، جب دل سے دنیا اٹھ گئی، درود ابراہیم پڑھنے لگ گئے، دل سے دنیا اٹھ گئی اور آپ جو ہیں وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو مانگ رہے ہیں، آخرت کو مانگ رہے ہیں، اپنی آخرت کے لیے دعا کر رہے ہیں، اپنی اولاد، اپنے گھر والوں، اپنے ماں باپ کے لیے آخرت کی دعا کر رہے ہیں، تو دیکھیں پھر معاملہ کہاں جا رہا ہے. آپ کو تو دنیا پسند ہی نہیں آ رہی ہے، آپ تو اپنے مقصود حصول آپ کا آخرت بن گیا. تو احادیث میں کبھی کچھ غلط نہیں لکھا. اور کہتی ہیں کہ ایسا ہی ہوا کہ جب میرے دل سے دنیا اٹھی کری سب کچھ میرے سامنے آ گیا. کیا پیسہ، کیا وہ جو مجھے چاہیے تھا سب ایسے میرے پاس پڑا ہوا. اور کہتی ہے مجھے طلب ہی نہیں ہے، جو میرے پاس ہے میں اس میں شکر ادا کرتی ہوں. اور کہتی ہیں دنیا ایسے بھاگ کے وہ جس طرح حدیث میں ابھی میں نے آپ لوگوں کے سامنے شیئر کی ہے ذلیل ہو کے کہہ رہی ایسے ہی آ رہی ہے دنیا. جہاں کہتی مجھے تھوڑی سی تنگی فیل ہوتی ہے اللہ تعالیٰ مجھے سب کچھ، کہہ رہی کہاں مجھے پریشانی ہوتی تھی، میرے پاس فلاں فرنیچر نہیں، میرے پاس یہ نہیں، کہہ رہی سب کچھ ایسے آ جاتا ہے، مجھے چاہیے بھی نہیں ہوتا، کہتی سب آ جاتا ہے میرے پاس. تو یہ معاملات زندگی. دیکھیں ایک بات میں آپ لوگوں کو پھر ایکسپلین کرتی ہوں. بہت سارے لوگ یہ غلط فہمی پال کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم درود ابراہیمی اگر پڑھنے لگ جائیں گے تو ہماری لائف جو ہے وہ دنیا کی ختم ہو جائے گی اور ہم اپنے بچوں کو بھی نہیں دیکھیں گے، ہم اپنے خاوند کو بھی نہیں دیکھیں گے، ہم اپنے ماں باپ کو بھی نہیں دیکھیں گے، دنیاوی زندگی سے نکل جائیں گے. ایسا کچھ نہیں ہے. آپ اپنے اصل مقصد کو پہنچ جاتے ہیں، آپ کو حقیقی زندگی مل جاتی ہے. آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی جو اصل لائف ہے، جو آپ کی آخرت ہے، اس طرف اللہ تعالیٰ آپ کو، وہ کہتے ہیں نا کہ آپ کا وہ گول سیٹ ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس طرف آپ کو لے جانا شروع کر دیتے ہیں اور اتنی کرم نوازیاں ہوتی ہیں. اچھا پھر ایک اور بات بھی کہتی ہیں میری زندگی میں بہت نیگیٹو لوگ تھے، بہت زیادہ، لیکن درود ابراہیمی کی بدولت وہ نیگیٹو لوگ بھی چلے گئے. اور یہ آپ دیکھیں 2022 سے انہوں نے پڑھنا شروع کیا ہے اور کتنا ٹائم ہوا ابھی اس بات میں، کچھ کتنا زیادہ ہوا ہی نہیں. تو یہ جو معاملات زندگی اپنا بیان کر رہی ہیں، یہ کہتی ہیں کہ درود ابراہیمی اتنی جلدی ورک کرتا ہے، اتنی جلدی. اور اس میں دیکھیں ایک بات یاد رکھیے گا، ہم کوئی نہیں ہوتے اللہ تعالیٰ کو ٹیسٹ کرنے والے یا اللہ تعالیٰ کے کلام کو ٹیسٹ کرنے والے. آج کل میں اتنا پریشان دیکھتی ہوں لوگوں کو، قرآن آیت کے کوئی وظیفے ہوتے ہیں نا، لوگ نیچے لکھ رہے تھے ڈز اٹ ورک. آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ لائک قرآن پاک کی بات ہو رہی ہے، آپ ڈز اٹ ورک کیسے لکھ سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے جب کہہ دی ایک بات، سورۃ ملک ہے جیسے رات کو سوتے ہوئے پڑھنا چاہیے جی، قبر سے حفاظت، قبر میں آپ کا ساتھی ہوگی، تو اب آپ اس کے نیچے لکھ دیں ڈز اٹ ورک. کیا مطلب ہے؟ کس مردے سے پوچھیں گے آپ ڈز اٹ ورک؟ یہ اللہ نے جو کہہ دیا، جیسے میں نے حدیث بھی بتائی، یہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی باتیں ہیں، یہ غلط نہیں ہیں، یہ سچی ہیں.
پھر بات کر لیتے ہیں کہ وہ مسلمان جہاں پہ بہت لوگ شہید ہوئے ریسنٹلی وہاں پر کیا ہوا کہ لوگوں نے جو شہداء تھے ان کے خون میں خوشبو، مسک کی خوشبو، یہ حدیث میں ہے، انہوں نے پائی. تو آپ کیسے امیجن کر سکتے ہیں کہ حدیث میں لکھا گیا، قرآن میں لکھا گیا غلط ہوگا؟ بالکل بھی نہیں. تو پلیز آپ درود ابراہیمی کا ورد مت چھوڑیں، یہ بہت جلدی کام کرتا ہے، بہت جلدی آپ کا مقصود حصول آپ کو آگے لے کے جائے گا. اچھا ایک چیز اس کے لیے تھوڑا بہت لوگ پریشان تھے کہ میں نے جیسے کہ ایک ویڈیو میں شیئر کیا تھا کہ جب آپ درود پاک پڑھ رہے تھے پلیز کسی کے ساتھ شیئر مت کیا کریں کہ ہم اتنا پڑھ رہے ہیں ورنہ نظر لگ جاتی ہے. تو اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی کس طریقے سے آپ اس نظر کو بھی ہٹا سکتے ہیں. چلیں جی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ.